السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى، الصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا المصطفى وعلى آلہ التقى وأصحابہ النقى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين۔ صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز و مکرم حاضرین گرامی و ناظرین کرام، کل ہند بزم رحمت عالم کمیٹی کے اس اجلاس میں ہم جمع ہیں، جس کی صدارت اس کے صدر علی جناب نظیر ایڈوکیٹ صاحب فرما رہے ہیں، اور اس کی سرپرستی حضرت مولانا محمد عبدالغفور صاحب رحمت آبادی مدد اللہ العالی فرما رہے ہیں۔ حضرات، بہت ہی حساس موضوع ہے جس پر گفتگو کے لیے مجھے کہا گیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کلام مجید کی بے حرمتی جو کی گئی ہے، آیات کو کم کرنے کے متعلق جو بات عدالت عظمیٰ میں پیش کی گئی ہے ایک شخص کی طرف سے، جس کا میں سمجھتا ہوں کہ اسلام سے تو کوئی رشتہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نام مسلمان رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا، حقیقت میں مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اور یہ ملعون وسیم رضوی وہ شخص ہے جس نے نہ صرف قرآن پاک کی گستاخی کی، اس نے قرآن کی بھی گستاخی کی اور قرآن کے بدلنے کا الزام لگا کر خلفائے راشدین کی بھی گستاخی کی ہے۔ اس کی گستاخی میں دو گستاخیاں شامل ہیں، اور یہ سمجھنے کی بات ہے اور ضرورت بھی ہے اس کو سمجھنے کی کہ قرآن پاک کی گستاخی اللہ اس کے رسول کی شان میں گستاخی ہے، کیونکہ قرآن نہیں بدلے گا، یہ اعلان پروردگار عالم کا ہے، اور جب اللہ نے اعلان فرمایا تو اللہ کی بات کی مخالفت کرنا یہ شان الہی میں گستاخی ہے۔ اور جس نبی نے یہ بات ہم تک پہنچائی کہ قرآن نہیں بدلے گا، اس نبی کی بات کی مخالفت کرنا اس نبی کی بھی شان میں گستاخی ہے۔ اور صحابہ کرام خلفائے راشدین پہ یہ الزام لگانا کہ سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنے زمانے میں قرآن پاک کے اندر تبدیلیاں کی ہے، یہ صرف خلفائے راشدین کی گستاخی نہیں، اعتماد رسول کی گستاخی ہے۔ جس ابو بکر کو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلح پہ کھڑا کر نبوت کے مسلح کا وارث بنا دیا، ان کی گستاخی مصطفیٰ کے اعتبار کی گستاخی ہے، اعتبار کی گستاخی ہے۔ سیدنا عمر کی شان میں گستاخی ہو، حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ حضور نے فرمایا میری بیٹیاں اگر 40 ہوتی، یکے بعد دیگرے میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ ان کی گستاخی در پردہ رسول اللہ کی گستاخی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی شان میں گستاخی کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے۔ اب جس نے اللہ اس کے رسول کی معاملے میں گستاخی کی ہو، اس کا دین سے کوئی بھی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن نے ایسے لوگوں کی 1400 برس پہلے ہی نشاندہی فرما دی ہے، اور یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے یہ بات کہ میں سمجھتا ہوں شاید یہ آیت اس کی نظر سے گزر جاتی تو کہتا کہ اس آیت کو بھی قرآن سے نکالو، کیونکہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض حصے کو نہیں مانتے، تو سنو فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ جب تم ایسا کرو گے، تم کہو گے کہ قرآن کے بعض حصے کو تو ہم مانتے ہیں لیکن بعض حصے کا تم انکار کرو گے، تو تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ سب سے پہلا بدلہ یہ ہوگا کہ تمہیں دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا۔
آپ دیکھیں یہ ملعون وسیم رضوی اتنا بڑا اتنی بڑی ذلت اور رسوائی دیکھ رہا ہے کہ دنیا تو ساری لعنت کر ہی رہی ہے، خود اس کے گھر والوں نے اس سے رشتہ توڑ کے اس کی ذلت میں مزید مہر لگا دیا ہے۔ اللہ قرآن میں جو فرما رہا ہے وہ 1400 برس کے بعد آج ظاہر ہوتا ہوا ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا صرف دنیا کی ذلت پہ خاموش نہیں ہوگا معاملہ، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُوَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، پھر قیامت کا دن ہوگا تو سخت عذاب کے اندر اس کو ڈال دیا جائے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ اس بات سے غافل نہیں ہے، تم جو کر رہے ہو اللہ جانتا ہے کیوں کر رہے ہو۔ اس کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے ایسا کام وہی شخص کر سکتا ہے جس نے اپنی دین کو بیچ کر دنیا کو خرید لیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے جب ساری باتیں اس کی ظاہر ہو رہی ہے اور یہ بات چھپی ہوئی ہے، اس سے ظاہر ہے کہ یہ آدمی بکا ہوا ہے، یہ اسلام دشمن طاقتوں کے ہاتھ میں بک چکا ہے، اپنا ایمان بیچ چکا ہے، اس کو کھڑا کیا گیا ہے اسلام کے خلاف، مسلم دین کے خلاف، دین میں رخنا پیدا کرنے کے لیے۔ تو ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے، دیکھیے اہم مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کا گستاخ بھی لعنتی ہے اور صحابہ کا گستاخ بھی لعنتی ہے۔ حضور نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کو گالی دے اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، ساری انسانیت کی لعنت ہے۔ پتہ کیا چلا یہ ملعون وسیم رضوی دوہرا لعنتی ہے، کیونکہ گستاخ قرآن بھی لعنتی ہے، گستاخ صحابہ بھی لعنتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے متعلق پھر یہ مسئلہ ابھی تھما ہی نہیں تھا کہ دوسرا مسئلہ آیا، سیمانند سرسوتی نرسنگھ آنند سرسوتی جس کا نام ہے، جس نے نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی۔ حضرات حکومت کی جانب ہم اس بات کو اس ذریعے سے کل ہند رحمت عالم کی میٹنگ کے اس اجلاس کے ذریعے سے ہم اس بات کو حکومت تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہر زمانے میں ہر ظلم کو برداشت کیا، لیکن رب کعبہ کی عزت کی قسم ناموس رسالت پر حملہ ہوا۔ عاشق رسول نہ کل خالی بیٹھا تھا، نہ آج خالی بیٹھا ہے، نہ قیامت کی صبح تک خالی بیٹھے گا انشاءاللہ۔ ہم کبھی خاموش نہیں ہو سکتے کیونکہ ہمارے خاندانوں کی عزت و حرمت مصطفیٰ پہ قربان ہے، عزت رسول پہ قربان ہے، حرمت رسول پہ قربان ہے۔ آج پوچھا جا رہا ہے قرآن کہاں کہتا ہے کہ گستاخ رسول سے جو ہے کہ مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ، قرآن کہاں کہتا ہے؟ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا، لیکن میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ فرماتا ہے یہاں کفار نے حضور کی شان میں ابھی کوئی گستاخیہ یا جنگ کے اعلان نہیں کیے تھے، بس اتنا کہا تھا کہ ان کو مکے سے باہر نکال دیا جائے، بس سرکار کو مکے سے باہر نکالنے کے مشورہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم وہموا باخراج الرسول وهم بدؤوکم اول مرہ۔ اللہ فرماتا ہے کیا تم ان لوگوں سے نہیں لڑو گے جنہوں نے پہل کی، اپنی قسموں کو توڑا، نبی کو مکے سے نکالنے کی بات کی ہے، نبی کو باہر نکالنے کی بات کی ہے۔ اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مومنین، اگر ان سے ڈرتے ہو تو اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ پتا کیا چلا؟ اللہ بتا رہا ہے اگر تم مومن ہو اس کے بعد بھی ناموس رسالت کے معاملے میں تمہاری زبانیں، تمہارے قلم، تمہاری حیثیت خاموش ہے، تمہاری صلاحیت خاموش ہے، تو ڈرو اس بات سے کہیں تمہاری موت کی شدت نہ بڑھا دی جائے، ڈرو اللہ سے کہیں تمہاری قبر میں کیڑے نہ پڑے، ڈرو اللہ سے کہیں تمہاری قبر جہنم کا گڑھا نہ بنا دی جائے، ڈرو اللہ سے کہیں قیامت کے دن رسوائی تمہارا مقدر نہ ہو جائے، ڈرو اللہ سے کہیں تمہاری دنیا اور آخرت کو برباد نہ کر دیا جائے۔ یہ جان مصطفیٰ کا صدقہ ہے، یہ ایمان مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ ہم ہمیشہ کھڑے ہوتے رہیں گے، ہر ظلم کو برداشت کیا، مگر عزت رسول پہ حملہ ہوگا یہ ہماری جان و مال پہ حملے سے زیادہ خطرناک ہے۔ ہم اس کو کل برداشت کرتے تھے، نہ آج برداشت کریں گے۔ حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا الا تقاتلون، کیا تم نہیں لڑو گے؟ اب لڑنے کی صورت کیا ہے؟ ہم جمہوری ملک کے اندر رہتے ہیں، ہندوستان کے آئین پہ جب ہمیں بھروسہ ہے، ایک قابل وکیل ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جانتے ہیں آئین پہ کیا کیا دفعات کس کے اوپر لگتی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب لڑنے کا حکم دیا گیا ہم لڑیں گے اپنے جمہوری حق کو استعمال کرتے ہوئے، ان سے مقابلہ کریں گے، ان کا تعاقب
کریں گے یہاں تک کہ ان کو سزا نہ دے دی جائے، گستاخان رسول کو، اس وقت تک علماء رسول خاموش نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ اور حکومت سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ حکومت کوئی ایسا اقدام کرے کہ کسی بھی مذہب کے جذبات کو مجروح کرنے والے کے لیے سخت سے سخت ایسا قانون بنایا جائے تاکہ اس قانون کے خوف کی وجہ سے آئندہ ایسے حالات نہ پیدا ہو، ورنہ ہوگا کیا، برداشت کا گھڑا کبھی بھی بھر جائے تو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے لیے ہماری جان مال خاندان عزت آبرو سب سے زیادہ بڑھ کے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور ہماری زندگیاں ہی یہی ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، اور عاشق جیتا مرتا ہے تو اسی حال میں کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اگر دنیا سے مسلمان جانا ہے تو ناموس مصطفیٰ کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ میں ہمارے مجیب ایڈوکیٹ صاحب سے بھی اس بات کی خواہش کرتا ہوں کہ وہ اپنے اعتبار سے جو اقدام ہو سکتا ہے انہوں نے کیا ہو، وہ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ ان کو اس میں کامیاب فرمائے۔ گل ہند بزم رحمت عالم کی جانب سے یہ جو اقدام کیا گیا ہے ناموس رسالت اور قرآن کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو سر پہ قبولیت سے سربراہ فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ گستاخ رسول بھیڑیوں کی ناپاکی سے اللہ روئے زمین کو پاک فرمائے۔ آمین بحق سید المرسلین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔